اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درس قرآن کا ابتدا کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں 114 سور ہے۔ اول سور سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ مختصر تشریح۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس نے مشینری بنایا، جس نے کوئی ہنر کا دکھاؤ کیا، اس کی تعریف عالم کر رہی ہے۔ کوئی اسٹیٹ ایک قوت سامنے کر لے تو آئینی سطح پر اس کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سارے کے سارے تعریفیں للہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ جس ملک نے کوئی مشینری بنایا، کسی انجینئر نے، کسی تجربہ کار نے کوئی مشینری بنایا، تو بنانے والے کے ذہن میں جو نقشہ آیا، جو تجربہ آیا، جو صلاحیت آیا، وہ سب کے سب مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو گویا یہ سب کچھ اللہ نے کیا، تو یہ اعتراض نہیں آتا ہے کہ للہ میں ہم نے جو معنی کیا کہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ گویا دنیا میں بندوں کی جو بھی تعریفیں آ رہا ہے، حقیقت میں وہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کیسا ہے؟ بچے کو ایک نطفے میں پیدا کیا، اس نطفے میں کان کا قوت، منہ کا قوت، آنکھ کا قوت، بدن کے پٹے، بدن کے ہڈی پٹوں کی قوت، بڑھوتری کا قوت، شعوری زندگی، بیداری زندگی، اللہ نے یہ سب کچھ ایک نطفے میں رکھا۔ اس نطفے کو ٹرانسفر کیا، 4 مہینوں کے اندر تبدیلی آتا تھا، کبھی خون کا لوتڑا ایک ہڈی سا شکل بن گیا۔ 4 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالا، وہ ایک بچہ بن گیا، ماں کے رحم میں زندگی گزار رہا ہے۔ 5 سے 9 10 2 سال مہینے تک وہ اس رحم میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ بازار کا زندگی بند، منڈی کا دروازہ بند، نہ مہنگائی کا پتہ، نہ کچھ حالات کا پتہ۔ اس ماں کے رحم میں خون پی رہا ہے، اس پر دن اور رات گزرتا ہے، اس میں بڑھوتری آتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس پر خون کا دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ وہ چشمے جو پیدائش سے پہلے بند تھا، اللہ نے اس بچے کے لیے پیدائش کے بعد دونوں دودھ کا چشمے کھول دیا، خون کا چشمہ بند کیا۔ یہی بچہ ابھی خون سے نفرت کر رہا ہے، ابھی دودھ سے محبت کر رہا ہے۔ ایک فطری انداز سکھایا کہ دودھ پیو۔ جو بڑھوتری خون سے آتا تھا، وہ وہی بڑھوتری ابھی دودھ سے آتا ہے۔ بچے کو ایک فطری انداز سکھایا، اس طریقے پر اپنی ماں کی سینوں کو استعمال کر لو۔ یہ ہے رب کی خصوصیت، اور یہ ہے رب۔ جنگلات کا بھی رب ہے، درختوں کا بھی رب ہے۔ ایک ہی پھل ہے، اس کا چمڑا میٹھا ہے، جس طرح سیب اخروٹ کو کڑوا چمڑا پہنایا اور اخروٹ کو سخت پیدا کیا، اگر اس کو نرم پیدا کرتا تو وہ 2 اور 3 ہفتوں میں ضرور خراب ہوتا۔ یہ ہے رب۔ اللہ نے کیلا پیدا کیا، ایک تیار حلوہ ہے، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے، بچہ بھی کھا سکتا ہے۔ یہ ہے رب۔ تدریجاً کسی چیز میں بڑھوتری لانے والے کو رب کہتا ہے۔ مشرکین، یہود، دنیا میں جو بھی رہتا ہے، سارے کے سارے اللہ کو رب مانتا ہے۔ اللہ کے ربوبیت میں کسی کا شک نہیں ہے۔ العالمین، پوری دنیا کا رب ہے۔ واٹر سائیکل، ایک سوچ، ایک فکر جو چلا رہا ہے، بادلوں کو چلا رہا ہے، آسمانوں کے اندر نظام کو چلا رہا ہے، 7 سیارے کو ترتیب دینے والا ہے، بارش کو جس شکل پر ترتیب دے رہا ہے، پھولوں کو جس شکل پر ترتیب دے رہا ہے، پوری دنیا کے نظام کو، سمندر کے نظام کو، دریاؤں کی نظام کو جو ترتیب دے رہا ہے، اگر اس کو ایک عالمی آنکھ سے دیکھا جائے تو خواہ بلا اختیار منہ سے یہ نکلتا ہے کہ پورے عالم کی رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی لوگ تھا جو اللہ کی دین کی مذاق اڑا رہا تھا، پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑا رہا تھا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا تھا، اس کو بھی اللہ نے رزق دیا، مرتے دم تک فرعون کو رزق دیا، مرتے دم تک ابو جہل اور فرعون نمرود کو مال دولت دیا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ جو بھی مومنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ضرور مومنوں کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک
مالک ہے، یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ وہ ایسا دن ہے جو ہر کسی کا نیچرل مان رہا ہے کہ اللہ مالک ہے۔ دنیا میں اگر اقتدار کی وجہ سے، کوئی خفیہ قوت کی وجہ سے کسی اسٹیٹ کو غالب مانا جائے، لیکن ایک دن ہے کہ جس میں کلم کلہ انسان کی نیچرلی آواز دے رہا ہے، نہیں گاڈ صرف اللہ ہے، قوت اور غالب صرف اللہ ہے۔ یوم الدین جزا کا دن ہے۔ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، فقیر پر ظلم ہو رہا ہے، انصاف کا تقاضا معدوم ہے، لیکن ایک دن ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اگر ہم دین کو ایک طرف رکھیں، جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، تو ویسے نیچرل بھی کہتا ہے کہ آخرت ہے۔ کیوں؟ بے بس شخص دنیا مظلوم بن گیا، خواہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کدھر لیا جائے گا؟ آخرت میں لیا جائے گا۔ دنیا میں اس کے ساتھ مال دولت، عسکری قوت، آئینی فرمانبرداری نہیں ہے، خواہ ایک دن ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، وہی دن قیامت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اللہ کو ماننا ضروری ہے، لیکن اس ماننے میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ سے لینا ضروری ہے، لیکن لینے میں ایک ہی اللہ سے لینا ضروری ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک فرد ابن آدم دو باپوں کو تسلیم نہیں کر سکتا، دو باپوں کی تسلیم کرنے پر ناراض ہے، اسی طرح اللہ کو دینا اور لینے میں دو کو شریک کرنا عالمی جرم ہے۔ اگر دو کو مانا جائے تو دنیا کا نظام برباد۔ ایک کا کہنا ہوگا میں رات کا لانے والا ہوں، دوسرے کا کہنا ہوگا کہ میں دن کو لانے والا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ طالب علم رہے، طالب الشعور رہے، اپنی بیداری میں رہے، طالب انسانیت رہے، ہمیشہ یہ کہے کہ مجھے ہدایت دے۔ اہدنا۔ سب سے بڑا اعتراض کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دیا، ہم ایک اللہ کو ماننے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسول ماننے والا ہے، قرآن کریم کو ماننے والا ہے، لیکن ہم ہر نماز میں اہدنا کا سوال کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس کا ٹھوس اور اصل جواب یہی ہے کہ ہدایت کے بہت سے مراتب ہے۔ حبیب نجار کو ہدایت حاصل تھا تو وہ الگ مرتبہ تھا، حضرت موسیٰ کو ہدایت نصیب تھا وہ الگ مرتبہ تھا، حضرت سمیہ کو جو ہدایت نصیب تھا وہ الگ مرتبہ تھا، اور ہم کو جو ہدایت نصیب ہے وہ بہت کم درجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو وہ ہدایت نصیب فرما جو اعلیٰ درجے کا ہو۔ صراط المستقیم۔ دنیا میں جس طرح لیڈر مستقیم ہونی چاہیے، اسی طرح راہ کو بھی مستقیم ہونی چاہیے۔ دنیا میں جس طرح لنٹر کے لیے دیوال مضبوط ہونی چاہیے، اسی طرح مسلمان کے لیے مضبوط راہ ہونی چاہیے، نصب العین کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا معاملات کو مضبوط رکھتے ہیں، اسی طرح دینی راہوں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم کو سربراہان وہ چاہیے جو قدیم فکر سے چل رہا ہو، قدیم فلسفے اور ایک سوچ اور ایک فکر کا حامی ہو۔ پرانا قوت، پرانا فکر مضبوط تھا، وہ تعصب سے خالی تھا۔ اے اللہ اس کا جو سوچ تھا، اس کا جو فکر تھا، وہ ہم کو نصیب فرما۔ اس پر آپ نے نعمت فرمایا، آپ نے اس کو ایک مضبوط قوت دیا تھا، لیکن مضبوط قوت دیا تھا، انعام کے بعد اس پر کوئی غضب، کوئی زلال کا ٹھاپا نہیں لگا تھا۔ اس جیسے لوگوں کا راہ ہم کو دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت سے اقوام تھا کہ اللہ نے اس پر ہزاروں نعمتیں کیا تھا، لیکن بعد میں ان بدبختوں نے ناشکری کیا اور اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا۔ اے اللہ ہم اس قوم کی اقتدار نصیب فرما کہ جس قوم پر آپ نے نعمتی کیا اور کرنے کے بعد اس پر غضب کا ٹھاپا نہ لگا ہو اور زلال کا ٹھاپا نہ لگا ہوا ہو۔ علماء نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارا ہے۔ آمین۔ علماء نے فرمایا سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں لکھائی کے اعتبار سے کسی نے یہ نہیں لکھا، کسی مصحف میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں موجود ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے دعا کی جو نقشہ ہے وہ دکھایا، اس میں اقتدار دکھایا، اس میں غلامی سے نکلنے کا طریقہ دکھایا، اس میں آپ کو ربوبیت دکھایا، اس میں آپ کو ایک اچھا مقتدا دکھایا۔ یہ صورت انسان کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کے مردہ شعور کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کو بادشاہ بنانے کے لیے نازل کیا ہے۔ انسان کی غلامی میں غلامی ہے اور اللہ کی غلامی میں بادشاہت ہے۔ اللہ ہمیں اس شدہ زندگی نصیب فرمائے۔